اچھا یہ میرے بھائی السلام علیکم بھائی صاحب، کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ وعلیکم السلام. اس کے بعد جیلم والے بھائی کو لیں گے، جیلم والے بھائی اس کے بعد. ٹھیک ہے بھائی، السلام علیکم. بات کریں بھائی صاحب، کیا نام ہے بھائی آپ کا؟ وعلیکم راجہ داد محمد نام ہے. اللہ صاحب کیسے ہیں؟ راجہ بھائی، راجہ صاحب اللہ آپ کو عزت دے. کس شہر سے ہیں آپ راجہ صاحب؟ جیکب آباد سندھ پاکستان سے ہوں. اچھا اچھا ماشاءاللہ، اللہ آپ کو سلامتی دے. حکم کریں راجہ بھائی. اللہ صاحب گزارش ہے کہ 2 شرعی احکامات معلوم کرنے تھے اور پھر 2 سوالات تھے. اوکے. آج کل ہمارے پاکستان میں ایک کاروبار آن لائن کاروبار چلا ہے ڈراپ شپنگ کے نام سے، جو کسی اور کمپنی کی پروڈکٹ ہم خریدتے ہیں پھر منافع رکھ کے آگے سیل کر دیتے ہیں. یہ حلال ہے؟ حل اللہ البیع، اگر خرید و فروخت ہے تو جائز ہے بھائی. اگر آپ خریدتے ہیں کسی چیز کو پھر اس کو دوسری جگہ بیچتے ہیں تو یہ جائز. اگر کوئی اور چیز ہے مجھے نہیں معلوم کیسے ہوتا ہے، بہرحال اللہ تعالیٰ نے بیع کی تمام حل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے بیع کو جائز قرار دیا، ربا کو حرام بنایا. خرید و فروخت کسی بھی قسم کا اگر اس کو خرید و فروخت کہتے ہیں تو وہ جائز ہے، ٹھیک ہے نا. مگر یہ کہ انسان شراب کی خرید و فروخت کرے وہ چیز ہے جو حرام ہے، وإلا اس کے علاوہ خرید و فروخت اگر ہے تو جائز ہے بھائی. آپ گھر خریدیں، آپ ٹوپی خریدیں، کوئی بھی چیز خرید کے اس کو بھیج دیں، آن لائن خریدیں، بازار میں جا کے خرید لیں. مزید کچھ ہے بھائی؟ جی سر، ایک اور جب تک اس کو عرف میں بیع کہتے ہیں تو یہ صحیح ہے. ایک اور مسئلہ یہ تھا کہ ہمارے یہاں اہل سنت برادر ایک مجلس میں 3 طلاق کو 3 ہی مانتے ہیں. اہل تشیع برادر کے پاس یہ کیا معاملہ ہے؟ اگر وہ عورت طہر میں ہے، اگر عورت طہر میں ہے اور اس طہر میں یعنی پاکی میں، اس پاکی میں شوہر نے اس کے ساتھ ہم بستر نہیں ہوا ہے تو پھر وہ اگر 3 دفعہ کہہ دے یا 10 دفعہ کہہ دے وہ ایک ہی طلاق ہوتی ہے، ایک ہی طلاق ہوگا. پھر وہ 3 حیض کا عدہ نکالے گی، 3 حیض یعنی تیسری دفعہ جب حیض ہو گئی تو اس کا عدہ ختم. تو 3 حیض میں چاہے اسے 10 دفعہ بھی طلاق کا ہو نا تو وہ رجوع کر سکتا ہے. اور جب تیسری دفعہ اس کے اس نے حیض خون دم دیکھا نا، ابھی مثلا ابھی پاک ہے، اس نے طلاق دے دی، پھر حیض ہو گئی، پھر پاک ہو گئی، پھر حیض ہو گئی، پھر پاک ہو گئی، تیسری دفعہ جب حیض ہو گئی جو ہی اس نے خون دیکھ لیا اسی وقت عدہ سے ختم ہے. اس وقت جو ہے وہ رجوع نہیں کر سکتا. پھر وہ کیا خاصگاری کر سکتا ہے، خاصگاری سمجھتے ہیں نا، پھر جا کے کہہ سکتا ہے کہ بھائی میرے سے شادی کر لو. وہ پھر عورت کی مرضی، قبول کر لے یا کہہ دے کہ تیرا شکل مجھے نہیں پسند، اچھا ہوا کہ طلاق مل گیا، میں جا کے دوسرے سے شادی کر لیتی ہوں، اس کی مرضی. لیکن تیسری دفعہ خون دیکھنے سے پہلے اگر وہ رجوع کرے تو پھر رجوع ہے، پھر اس کی وہ ہے نکاح کی ضرورت ہی نہیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ ایک دفعہ ہوتی ہے، 3 دفعہ نہیں ہوتی. وہ چاہے 10 مرتبہ کہہ دے طلاق، اس سے فرق نہیں پڑتا. لیکن اگر وہ یہ ہے کہ عورت جو ہے کیا کہے، عورت طہر میں نہیں ہے تو ایک دفعہ طلاق، 2 دفعہ اس طلاق ہوتی نہیں. طلاق کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ طہر میں ہو. اوکے، مزید بولیں. جی سر، اب سوالات ہے کہ سورہ الانعام کی آیت نمبر 159 میں اللہ رب العزت نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہوتے ہوئے فرمائے کہ اے محمد، ان لوگوں سے آپ کی کوئی وابستگی نہیں ہے جو اپنے دین میں گروہ بناتے ہیں، جسے میں اپنے فہم سے فرقہ واریت سمجھتا ہوں. تو اس کا ذرا خلاصہ کر دیجیے. تو اس کا مطلب یہ ہے، یہ اس سے مراد یہود ہیں. ان الذین اصل میں اہل بیت علیہ السلام کا یہ ہے، ان الذین فارقوا دین، یہ اہل بیت علیہ السلام کے قرات میں سے ان الذین فارقوا دینهم وکانوا شیعا، جو لوگ اپنے دین سے دور ہو گئے، دین ہی انہوں نے چھوڑ دی اور مختلف گروہ بن گئے. لست منهم فی شیء، ان کا آپ سے تعلق نہیں ہے، وہ آپ ان کو نہ دوستی ہے نہ امتی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. تو ایسا یہ یہودیوں کا متعلق ان الذین فارقوا. لیکن ابھی ہمارے پاس جو مشہور قراءات ہیں اس میں ان الذین فرقوا دینهم، انہوں نے اپنے دین میں تفریق داخل کیا. تو اہل بیت علیہ السلام کی روایت سے مراد وہی فارقوا ہے، یعنی جو لوگ مختلف فرقے بن گئے ہیں، یہ یہودیوں کے متعلق شاید شان نزول ہے. اب مجھے یاد نہیں پڑتا اس اہل بیت علیہ السلام کے احادیث میں، ہو سکتا ہے اس امت کے متعلق بھی ہو، یعنی جو روایت جو آیات ان کے متعلق ہے وہ اکثر اس امت پہ بھی اطلاق ہوتی ہے، کیونکہ یہ امت بھی انہی کے نقش قدم پہ چلے گا. تو جو فرقے بنے وہ حقیقت میں دین سے نکل چکے ہیں، کیونکہ دین ایک ہی ہے. کوئی بدعت ہے نا، کوئی ایک فرقہ جب بنتا ہے کیا ہوتا ہے، فرقہ جب بنتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے کوئی نئی بات اس میں آ گئی ہے جو دوسروں سے مختلف ہو گئی ہے. جو فرقے بنے ہیں انہوں نے حق کو چھوڑا ہوا ہے، تو یہ دین سے انہوں نے مفارقت اختیار کیا، حقیقی دین سے. اوکے جی سر، معذرت کے ساتھ اس میں سر پھر یہ تو آتا ہے کہ اہل تشیع برادر میں بھی بہت سارے گروہ بن چکے ہیں. بالکل سب شیعہ اہل نجات نہیں ہیں، صرف وہی شیعہ اہل نجات ہیں جو 12 امام علیہ السلام کے کلام اور ان کے نقش قدم پہ چلتے ہیں. وَإِلَّا شیعوں کے بہت سارے عقائد ہیں. شیعہ جو ہے نا، میں تو یہی کہتا ہوں شیعوں کیا کمی، یہ تو بھائی نام کی شیعہ ہیں. وَإِلَّا شیعوں میں بدعات کی کوئی کمی نہیں. شیعہ علماء، شیعہ مراجع سے لے کر شیعہ ذاکرین تک بدعات ہی بدعات آپ کو ملیں گے. سر یہ سورہ حج کی آیت نمبر 78 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ آپ کا نام آپ کے جد ابراہیم نے مسلم رکھا تھا اور ہم اس کتاب میں آپ کو اسی نام سے انڈورس کرتے ہیں، یہ نام ہم انڈورس کرتے ہیں، مطلب کہ یہی نام رکھتے ہیں. تو کچھ اہل تشیع سے دوست ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ
مسلم سے جو ہے کہ مومن لفظ افضلیت رکھتا ہے. تو یہ تو روایات میں ہے نا، حدیث میں، قرآن مجید میں، وقالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولما يدخل الاسلام في قلوبكم بل قولوا اسلمنا. یہ قرآن کے کس سورہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اعراب آ کے، جو بدوی عرب ہوتے ہیں نا، یہ سورہ مبارکہ ہے حجرات میں آیت نمبر 14. آمنا، عرب کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے. ان سے کہہ دے کہ لم تؤمنوا، آپ کی ایمان نہیں، ولکن قولوا اسلمنا، کہہ دو کہ ہم مسلمان ہوئے. ولما يدخل الايمان في قلوبكم، ابھی ایمان آپ کے دلوں میں داخل نہیں. اس کو پتہ چلتا ہے نا کہ ایک اسلام ہے، ایک ایمان ہے. اسلام کا دائرہ وسیع ہے، بہت سارے لوگ مسلمان ہیں لیکن مومن کم لوگ ہیں، ٹھیک ہے نا. تو اس مومن ایمان کا درجہ بالا تر ہے. ہر مسلمان مومن نہیں ہے لیکن ہر مومن مسلمان ہے. سر ایک لاسٹ ایک چیز ہے جو آپ کی پرسنل ذات سے تعلق رکھتی ہے. آپ کے ویڈیوز بہت سنے ہیں میں نے، تو آپ کا ایک لفظ میرے زبان پہ چڑھ گیا ہے، تو دوست اس کے متعلق مجھ سے سوال کرتے ہیں. آپ جب کسی کنفیوژن میں آ جاتے ہیں، کوئی چیز آپ کو ریمائنڈ نہیں رہتی، تو آپ ایک لفظ استعمال کرتے ہیں بل. تو یہ مجھ سے اس کا مطلب ہے جی ہاں، جی ہاں. اس کا مطلب ہے جی ہاں، جی جی. اس کا مطلب جی، جیسے اردو میں کہتے ہیں جی، انگلش میں کہتے ہیں یس یس یس، اس طرح جی ہاں. اس کا عربی کا زبان کا لفظ ہے، ٹھیک ہے نا. بہت شکریہ. اللہ آپ کو عزت، اللہ آپ کو سلامتی. بہت مہربانی میرے بھائی، خدا آپ کو عزت.